حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان بہت کسمہ پرسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ، اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خراسان کہا جاتا ہے، جس میں قندھار بھی آتا ہے، ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں۔ تو یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں، دنیا میں جہاد ہوگا کہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے تنگ آ چکے ہوں گے، اور لڑتے لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں، 1/3 مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے، اور 1/3 جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 کو اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہداء ہوں گے اس وقت کے، اور 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملتا ہے صحیح حدیث سے۔ دوسرا ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرب قیامت ہی میں مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے، تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو، کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیت ہیں جن پہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے، جہاد میں کمانڈ کریں گے۔ تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے، اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے، اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ اور یہ لڑائی جب دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمشق میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی، میں نے جو یہ کہا کہ دمشق میں لڑائی ہو رہی ہوگی، مقصد یہ نہیں ہے کہ دمشق کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت، لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو، لیکن حدیث میں ہمیں دمشق کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے، وہ مسجد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا، لیکن وہ یقینی نہیں ہے، یہ خوب سمجھے، انہوں نے اس کا بھی تبصرہ کیا کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے۔ تو حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر، آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ مینار ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے، ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی۔ میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ولاگ میں اس مسجد کا بھی تذکرہ کروں گا، اس جگہ کا بھی تذکرہ کروں گا، لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ 100% یقینی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ۔ تو عصر کی نماز کا ٹائم ہوگا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ، یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے، اور پھر مینار سے آپ کے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں گی، سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے، اور لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے، اور اس طرح کا مفہوم ہے حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو ہی منتخب کیا۔ کیا مطلب یہ امامت اس امت کا حق ہے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے، اور یہودیوں سے انتقام لینا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا، تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا ہے۔ حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اچھا، یہ دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اس کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے، زندہ کو مار دے، ایک طرف اس کے باغ ہوگا، ایک طرف اس کے آگ ہوگی، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا، اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تو جو نبی کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور حدیث میں سورہ کہف کی بھی تلاوت کا حکم ہے، جمعے کے دن جو کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ سورہ کہف میں ہی قیامت کی علامات کا تذکرہ ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا رہے گا وہ یاجوج ماجوج کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا اور اللہ کی قدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا، بے وقوف لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہیں اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں، لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے نا، یہ تو ہے بھی کانا، اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر، جس سے پتہ چلے گا۔ لیکن احمق اور بیوقوف لوگ جیسے روحانی عامل کو کچھ شعبدے دیکھ کر ان پہ
سے متاثر ہو جاتے ہیں نا روحانی عاملوں کے شعبدے دیکھ کے، تو ایسے ہی دجال کے شعبدے دیکھ کے متاثر ہوں گے۔ تو بہت لوگوں کو، خلقت کو، بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال۔ اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے۔ علماء نے اس حدیث کا دو مطلب بیان کیے ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے، نیزہ استعمال کریں گے، اور زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے۔ اس بات کا امکان ہے، ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے، ٹیکنالوجی ساری تباہ برباد ہو جائے گی، انسان کی ترقی۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیم ہو کہ انسانیت دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے، لیکن ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا ہے، ظاہر ہے اس دور کے لحاظ سے جو لوگوں کے، جہاں تک جو لوگوں کی مینٹل اپروچ ہے وہاں تک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا، اور نیزے سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا، کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ ابن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں، تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ اس کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے، تو اس کا بھی پورا امکان ہے۔ تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے، اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی، کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے، ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں ہے، جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے، جس کی وجہ سے غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایسا نظام قائم کریں گے کہ جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو، اور لوگ اٹھیں گے، زکوٰۃ کا مستحق تلاش کریں گے، اور لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آئے گا، غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی ایک آدمی، حدیث کے مفہوم ہے کہ زکوٰۃ لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا، اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی۔ پھر ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے، زمین اپنی برکتیں کھول دے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے، خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کا نظام ختم، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار یا اسلام، اس کے علاوہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے۔ باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے، اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا، یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں۔ ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں۔ تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو قتل کرے گی اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا، اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے، گناہوں کی طرف، اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ آخری شخص جب دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے، جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا، اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور میں پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور قیامت کے دن ہم جہنم کو، یومئذ جس دن ایسا ہوگا یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا سور مراد ہے، لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں، یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھیں، غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، نہ حق بات سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے، بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھیں اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے اور کتنے پاورفل بادشاہ. حضرت ذوالقرنین کا نام ہی قرن والا، 2 کناروں والا. زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذوالقرنین نے فتح کیا. اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں. تو یہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس نظریے کا حامی نہیں ہوگا. تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک کی، خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں، جو فوجی طاقتیں ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا. ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو. تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے ترکی ہے، کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے، اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے. اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں، اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں، ختم کر دیں ہمیں کھا کے. تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے. اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے. ذوالقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کیا. ذوالقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار بھی تھے. داؤد علیہ السلام کی عبادت کا تذکرہ بھی ہے، ان کی تلوار اور طاقت کا تذکرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جہاں عبادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے. اور اس کو چاہیے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ پر عمل کرے، کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو. اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمے پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں. جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ بھئی یہاں تک، اس سے آگے نہیں جانے. ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو، وسائل ہی ختم ہو گئے ہوں تو الگ بات ہے. تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیا جائے گا. تو حضرت ذوالقرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے، تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اب آگے آبادی نہیں ہے تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے. مغرب میں بھی ایسے ہی، شمال میں بھی ایسے ہی. تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے دنیا فتح کرنا شروع کیا تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے. تو یہ دور تھا مسلمانوں کا، اور یہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے، پوری دنیا کو فتح کریں گے. تو حضرت ذوالقرنین کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے، اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے. تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت. حضرت ذوالقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیچ میں اتنا یعنی لوہے کی پلیٹیں لگا کے تانبا پگھلا کے آہنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئے ہیں. ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تبھی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا، خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا. تبھی تو اس قوم نے کہا نا ذوالقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے، لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا، تانبا بھی تھا، کیونکہ حضرت ذوالقرنین اب یہ تو نہیں ہے نا کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں، تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا. تو وسائل اس قوم کے پاس تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تانبے کو پگھلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تانبا کر کے کہانی دیوار بنائی ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا ہے. آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ بات بھی غلط ہے. حضرت ذوالقرنین نے اتنی طاقت اور قوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی تو اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی حضرت ذوالقرنین نے. یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے، اور یہ کیا اللہ سے بس مدد مانگو. اللہ ہی یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ذوالقرنین کہ تم سب رات کو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو، اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا. نہ حضرت ذوالقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو، یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا،
لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے، لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے، تانبے کو پگھلائیں گے، اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے۔ آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حل اس سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے، بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے۔ جیسے کہ قور اولا کا مسلمان نکلا تھا، تبھی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے۔ عندهم الغیب فهم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا، وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں۔ قرآن کہہ رہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہے۔ دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، جیسے ہماری حالت اچھی ہے ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے؟ پہلے سے مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، سغرے کبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے۔ آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے، میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے، اتوار ہے، یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے، پیر ہے۔ لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے، تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ۔ میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے، اللہ نہ کرے مرے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی۔ لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے۔ ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا۔ رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے۔ اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو۔ ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی۔ تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں۔ تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں۔ اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ۔ آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا، کوئی مان کے نہیں دے رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے۔ اور وہ سزا کیا ملی؟ اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ غلطی کس کی ہے؟
मेरी गलती है, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। तो अल्लाह ने क्या किया? मछली के पेट से निकाल लिया। देखो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पे कितना अरसा तबलीग की, कौम ने नालायकी की, फिर भी नहीं माने। सजा बजाय कौम को मिलने के किसको मिल रही है? बोलते क्यों नहीं, उल्टा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मिल रही है सजा। तो अब आप बताओ कैसा पैगंबरों का सब्र का पैमाना है। ऐसे मौके पे भी अल्लाह के खिलाफ कोई शिकायत जबान से बोलो नहीं निकाला। क्यों? अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम के अमल में हमें बता रहे हैं कि दीनदारी का ये मतलब नहीं है कि तुम अच्छे बनोगे तो अल्लाह की नवाजिशें आना शुरू हो जाएंगी। दीनदारी का मतलब ये कि जो अल्लाह का काम है वो उसको करने दो। तुम्हारा काम है आजिज़ी इनकिसारी, बस मैं ही गलत, सही होके भी कौन गलत? मैं गलत। हमेशा गलती किसके खाते में डालनी है? बोलते क्यों नहीं? देखो हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, तो क्या किसी नामहरम को देखा होता है हमने नमाज में? बोलते क्यों नहीं? तो कोई तुक बनता है अस्तगफिरुल्लाह का? या हमने कोई जुर्म किया है, नमाज पढ़ी और क्या कहलवाया जा रहा है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भाई अगर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना था तो ये नमाज पढ़ी क्यों की तुमने? हमें ये बताया जा रहा है कि तुम नेकी करके भी क्या समझो जैसे तुमने गुनाह किया है। कैसे गुनाह? नमाज गुनाह नहीं है भाई। तुम ये कहो ए अल्लाह जिस तरह से पढ़नी चाहिए थी उस तरह से नहीं पढ़ी मैंने, तो नेकी करके भी कहा जा रहा है कि हम गलत हैं। हमने अल्लाह जो पढ़नी थी हमें माफ कर दे, हमसे नहीं हुई सही, हमसे काम क्या हो गया? गलत हो गया। मुझे याद है 25-30 साल पुराना किस्सा है। छोटा बच्चा था मैं उस वक्त। एक तबलीगी जमात में ना एक साहब के साल पे साल लग रहे थे, पूरी दुनिया में उनके सफर हुए, बड़ा उन्होंने वक़फ़ किया हुआ था अपने आप को तबलीगी जमात के लिए। तो मेरा उनसे टाकरा हो गया। वो मुझे समझाने लगे जमात में निकलो सैरों से, जैसे तबलीग वाले करते हैं। अब मुझे पता था ये बहुत ही पुराने खेड़ू हैं और इनकी तो जिंदगियां गुजर गई हैं इस काम में। मैंने कहा माशाल्लाह अल्लाह ने आपसे बड़ा काम लिया है तबलीग का। कहते हैं हाँ मैंने बहुत बिगाड़ा है तबलीग के काम। कह रहे हम तो काम बनाने वाले नहीं, किसमें हम तो बिगाड़ने। कह रहे मैं तो बिगाड़ ही रहा हूं जब से। मुझे उनका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा। यानी अपने आप को कह रहे हैं कि तबलीगी जमात में अगर कोई खराबी है तो वो किसकी वजह से है? बोलो। वो अपने बारे में कह रहे हैं वो किसकी वजह से? मुझे नहीं कह रहे थे, अपने बारे में कह रहे थे। वो किसकी वजह से? मेरी वजह से। कह रहे हम काम बनाने वाले नहीं बल्कि बिगाड़ने वाले हैं। अब कोई फसादी होता तो कहता है जब बिगाड़ने वाला तो कर क्यों रहा है फिर हमें? ये तो इसने खुद कहा है, अपनी जबान से बोला है कि हम बिगाड़ने वाले हैं। यूट्यूब पे क्लिप डालता है, ये देखो खुद। तो मुझे उनकी ये तवाज़ो पसंद आई। मैंने कहा देखो ये बेचारा सुबह शाम इस काम में लगा रहता है, मगर ये कह रहा है जो तबलीग का काम फैल रहा है उसमें जो बरकतें हो रही हैं वो मेरे अलावा लोगों की वजह से हो रही हैं, और जो खराबी आ रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं? वो सारी मेरी वजह से हो रही। तो आज मार्केट में ये चीज क्या है? शॉर्ट। हर अच्छा काम मैंने किया, बुरा काम सत्तार भाई ने किया। सत्तार भाई ना मिले कहीं मुझे। एक दिन एक फोन आया, मैंने फोन उठाया, कौन? कह रहे सत्तार भाई बात कर रहा हूँ। बड़े मैंने कहा बेटा ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये कहेगा मुफ्ती साहब बहुत तुमने जो है ना, लेकिन वो शुक्र है ऐसी कोई बात थी नहीं। तो जिन्नात का देख लो, कुरान मजीद में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम शुरू किया ना, तो जिन्नात भी की एक जमात ने नबी के कुरान की तिलावत सुनी और जाके अपनी कौम को उन्होंने तबलीग करना शुरू की। तो तबलीग का अंदाज देखो जिन्नात का, क्योंकि हिदायत मिल गई थी उनको, मुसलमान हो गए थे। तो तबलीग कैसे कर रहे हैं कि भाई देखो दुनिया में कोई बड़ा काम हुआ है, हमारा आसमानों पे दाखिला बंद हो गया, इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और शयातीन का ऊपर जाने का सेटअप बंद कर दिया, हमें नहीं पता कि ज़मीन वालों के साथ शर का इरादा, क्योंकि बाज़ दफ़ा अल्लाह पैगंबरों को भेजते हैं हुज्जत तमाम करने के लिए, ताकि हुज्जत तमाम वो पूरी कौम को तबाह कर दें। तो शर भी होता है ना इसमें। कह रहे इन्ना ला नदरी, हमें नहीं पता, अशर्रुन उरीदा बिमन फिल अर्ज, कि जो लोग जमीन में रहते हैं उनके साथ बुराई का इरादा किया गया है, अम अरादा बिहिम रब्बुहुम रशदा, या इनके रब ने इनके साथ भलाई का इरादा किया है। स्टाइल नहीं समझ में आया मेरा ख्याल है। देखो जुमला ये होना चाहिए था कि हमें नहीं पता ये जो कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता कि रब ने इनके साथ बुरा चाहा है या अच्छा चाहा है। असल में तो ये होना चाहिए ना। लेकिन जिन्नात क्या कह रहे हैं? आजकल तो इंसान इतने समझदार नहीं है जितने उस जमाने के जिन्नात समझदार थे यार। जिन्नात ये नहीं कह रहे कि हमें नहीं पता कि अल्लाह ने इंसानों के साथ बुराई का इरादा किया है या अच्छाई का, या तो ये कहना चाहिए था, या जिन्नात को बिल्कुल इसके उलट कहना चाहिए था कि हमें नहीं पता
کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے, ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن ون کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے, بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا ہے یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے, ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو, بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے, بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں, بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں, بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا, اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار, وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا. نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے, مجھے. اسی طرح اب شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے, تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے, بس اللہ کی قدرت ہے, ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے, کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری, خدمت کی, مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی, اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے, ختم, فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو, تقدیر کا حصہ, بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے, وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف ہی کیا ضرورت ہے, بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں, بیمار تو میں ہو جاتا ہوں, شفا کون دیتا ہے, اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو, بڑے چھوٹے کا ادب کرو. الخابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے, اے نبی فصبر, آپ نے کیا کرنا ہے,
صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزارے. لوگ یہ کہتے ہیں پٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں کم وقت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتا ہے ہم ابا کو سمجھاتے ہیں ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے, کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا, ان کا نام ذہن سے نکل گیا, تراز کر کے آتا ہے, پتہ نہیں ایچ ایم تراز ہے کچھ ایم تراز کر کے آتا ہے, بڑے زبردست شاعر ہے. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا, اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی ہے, اچھا ہی ہوں گے, لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں نے بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے, اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت یہ جو عمرہ ہے نا عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے, گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے, وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا, ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہوئے, آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے ہیں, پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی, پاکستانی, انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے مل جاتے ہیں. تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں, عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سنے بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی یوں ہو گیا ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. تو شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو, دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹڈ, وہ کیا ہے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی. اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلد کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا, تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آگے سمجھاتے بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2-2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے,
खून बहे, लो औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, इतनी सी बात समझाने के लिए 23 साल की टेंशन है, फिर जाके भी समझ में फिर भी नहीं आई। फिर मक्का फतह हुआ तो नबी ने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत गिराए अपने हाथों से, वो भी ताकत के जोर से समझ में आई है, वरना फिर भी नहीं आई। अगर ये हमला ना होता तो आज तक 360 बुत रखे हुए होते, आप दलाइल में मुनाजरा ही कर रहे होते, बहस ही कर रहे होते, किसी की खोपड़ी में नहीं आती बात। तो भाई इतनी बड़ी हकीकत जब बहस से किसी की खोपड़ी में नहीं आई तो आपकी बेगम आपकी फर्माबरदार कहां से बन जाएगी? क्योंकि आगे उसके पास भी दलाइल होते हैं समझाने के लिए। आप उसको जब समझाओगे शोहर के ये हुकूक है तो कहेगी कि सिर्फ शोहर ही के बीवी के नहीं होते। अब क्या जवाब दोगे आप? अब या तो 10,000 का लश्कर लेके ससुराल पे हमला करो, यही होगा ना। 10,000 का लश्कर लेके क्या करो? ससुराल पे हमला करो, अपने हुकूक पास करवाओ। ऐसा नहीं होगा। तो बस यही है कि आपने समझाया, नहीं समझ में आया। अल्लाह ताला आगे कुरान में फरमाते हैं फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम। अल्लाह कहते हैं ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ी खुद कह रहा हूँ, ये बातें ये कौन कह रहा है भाई? ये तो अल्लाह कहते हैं, ये तो अल्लाह कह रहा है। तो कुरान आगे क्या कहता है? फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम। अल्लाह कहते हैं एक टाइम ऐसा भी आता है, अभी तो मजे में हो, जब तुम्हारी जान कहाँ तक पहुंचेगी। बोलो ना, यहाँ हर आदमी पे ये टाइम आता है कि नहीं आता? हिचकियां ले, यूट्यूब पे देख लो वीडियो, बड़े बड़े पावरफुल और अब आखिरी हिचकियां ले रहे होते हैं। कैसा तरस आता है ना उसके ऊपर, हिचकियां ले रहा होता है आदमी, कोई कलमा पढ़ रहा होता है, किसी की आंखें पथरा रही होती हैं और बड़ी हसरत से लोगों को देख रहा होता है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कुम व अंतुम हीनइज़ तंजुरून। अल्लाह कहते हैं तुम बड़े बड़े ताकतवर लोग उसके करीब खड़े होकर उसको देख रहे होते हो कि अभी इसकी रूह निकलने वाली है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम उसकी रूह को लौटा दिया करो। तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास हुकूमत भी है, तुम्हारे पास अमेज़न में तुमने बड़ा बिजनेस भी किया हुआ है। अब क्या किया, अगर तुम्हारी साइंसी तरक्की भी है तो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो भाई, उसकी रूह को क्या कर लो। तुम भी हसरत से देख रहे होते हो कि हमारा प्यारा हमारे सामने दुनिया से जा रहा है। ये तो तुम्हारी 2 टके की औकात है। अल्लाह हमें हमारी औकात बता रहा है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ नहीं रही आप लोगों। मेरे अंदर तो भाई इतने ही फेफड़े हैं जितना मैं समझ। मुझे गुस्सा इसलिए आ गया कि पहले भी जिना होता था, कम छुपते थे लोग कि पकड़े ना जाएं। अब पूरी पूरी यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों की बसें भर भर के जा रही हैं तफरी के लिए। बाप खुद इजाजत दे रहा है, भाई तुम्हारी अपनी लाइफ है बेटा, तुम अगर भंगन चमारन बनना चाहो तो हम कौन सा शरीफ लोग हैं, हम भी भंगी और चमार हैं। बज़बान हाल वो ये कह रहा होता है, समझ में नहीं आ रही। इज्जतदार आदमी कभी अपनी लड़की को किसी गैर मर्द के साथ जाने नहीं दे। कहेगा मैं मर जाऊंगा, दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। लेकिन अब उसको पता है दुनिया को मैं मुंह दिखाऊंगा, दुनिया भी मेरी तारीफ करेगी। बड़ा लिबरल किस्म का बाप है माशाल्लाह। अपनी बेटियों पे कोई किसी किस्म का कंट्रोल ना है, ना रखना चाहता। डांस कर रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, नाच रहे हैं अपनी बेटियों के साथ, लाइक्स मिल रहे हैं उनको, लोग शेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। जो बाप मुहाफिज था बेटी को हया सिखाने का, वही बेटी की हया निकाल रहा है। ब्रॉड माइंडेड बाप है। कपड़े उतारो भाई इसके लोगों के सामने, बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो रहा है। तो चड्डियां पहन के उनकी बेटियां उनके बाप के सामने नाचती हैं। ब्रॉड माइंडेड बनना है तो पूरा बनो ना। मुनाफिकत कैसी है? अगर गलत है तो फिर, अगर गोरा गलत है तो फिर ये अमल भी गलत है जो यहाँ हो रहा है। शादियों में नाच रही है बहनें भाइयों के साथ, तो नाच गाने पहले भी होते थे। थोड़ा हया थी, तमीज थी लोगों में कि किसके सामने नाचना है और किससे अपने नाच को छुपाना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, गैरत खत्म। वही बात है, जब आखिरत पर ईमान खत्म होगा, जब अल्लाह के सामने जवाब देने का खौफ ही खत्म हो गया, तो फिर जो चाहे करते फिरो। तो कुरान कह रहा है एक वक्त आता है जब तुम्हारी जान कहाँ पहुंचती है, हलक में, और तुम देख रहे होते हो वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। अल्लाह कहते हैं जितने तुम अपने अजीज के करीब खड़े होते हो ना हसरत से, हम तुमसे भी ज्यादा उसके करीब होते हैं और उसकी कैफियत को जानते हैं। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये समझते हो तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, आजाद हो, बड़े पावरफुल हो, तरजीऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो आज अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ये तो तुम्हारा अजीज है, तुम्हारा माशूक है, इसकी जुदाई तो तुम बर्दाश्त कर नहीं सकते, इसको मरने से रोक लो। फिर सारे डॉक्टर आजिज आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सारे डॉक्टर क्या कह देते हैं, भाई हमारे बस में नहीं। मैं आगा खान में था, अचानक चीखों की आवाज आई ना, अचानक औरतें मर्दों की चीखों की आवाज आई। मैं एकदम डर गया, क्या हुआ? पता चला जी इनके वाले साहब, उनकी डेथ हुई। आए थे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल ठीक ठाक थे बिस्तर पे, अचानक कोई हार्ट अटैक हुआ या ब्रेन हेमरेज हो, क्या हुआ बहरहाल। तो वो उनको तवक्को नहीं थी कि हमारा बाप ऐसे भी जा सकता है। तो बच्चियां भी रो रही हैं। मैंने कहा यार ये देखो,
کہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے چیخو پکار کی آواز آئی, کیا ہوا بھائی؟ پتہ چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگ, اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے, اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے, اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا, فلاں کو اوپر چڑھا دیا, فلاں کو گرا دیا, فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو یہ کر دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا, اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتا ہے یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا, ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا, میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ, تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں, وَجَنَّتُ نعیم, اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں, بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں, شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے, ساری زندگی ان کا نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا, تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت, کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت, اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو, پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا, کرنیں نکل رہی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہے فروح وریحان وجنت نعیم واما ان کان من المکذبین الضالین, اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فنزل من حمیم, تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا. وتصلیۃ جحیم, اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین, اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو, یہ یقینی باتیں ہیں. فسبح باسم ربک العظیم, اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا, اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے, زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے, دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن دے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو, تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم, اے اللہ ایک دن یا آدھا دن, ایک دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم, کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں, کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو. تو جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا, اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا
لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے, پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو, تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں, تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے, پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے, تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ, قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا, اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا, اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے, فَإِنَّا ظَالِمُونَ, تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے فَلَخْسَئُوا فِيهَا, اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. وَلَا تُكَلِّمُونَ, مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي, دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے, وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو, مذاق اڑاتے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا. بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا, تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا, وہ ویسے ہی بنایا کہ نائٹ کلب میں ناچو, شراب پیو, زنا کرو, ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, جو مرضی کرو. تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولے پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, تو کیا مقصد بتائے گا بتاؤ؟ وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ, راتوں کو کرکٹ کھیلو, دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے, پھر فلم دیکھو, پھر ڈرامہ دیکھو, پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو, پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا, تاکہ اور زنا ہو سکے, شراب پیئیں اور موج مستی والی